سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلفثين الخطائين الهالكين شفيعا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. ہر واعظ ہر مقرر خطبہ مستونہ کے بعد کسی نہ کسی آیت مبارکہ یا حدیث پاک کو اپنا عنوان سخن بنایا کرتا ہے. اسی قانون اور ضابطے کے تحت میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. مذکورہ آیت پر روشنی ڈالنے سے پہلے آپ اور ہم مل کر آئیے سب سے پہلے سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی جاں میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش فرمانے کی سعادت حاصل کرے. بڑی باواز بلند جھوم جھوم کے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا؟ جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا؟ جس بیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا؟ جس بیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا؟ محترم حضرات، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرماتا ہے: اے محبوب آپ کہہ دیجئے کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ محترم حضرات، کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. اس لیے کہ علم روشنی ہے اور جہل تاریکی، روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتی. اجالا اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتا. علم و دولت کے جس کو کوئی چرا نہیں سکتا. علم و دولت کے جس کو کوئی چرا نہیں سکتا. علم تاریخ دلوں کو منور کرتا ہے. انسان علم کی سے بڑوں کا ادب کرنا سیکھتا ہے. انسان علم کی سے اپنے والدین کے مراتب کو پہچانتا ہے. انسان علم کی سے بھلے اور برے کو پہچانتا ہے. انسان علم کی سے حرام و حلال کا امتیاز کرتا ہے. انسان علم کی سے مؤدب ہوتا ہے. انسان علم کی سے معزز ہوتا ہے. انسان علم کی سے مدبر ہوتا ہے. انسان علم کی سے مفکر ہوتا ہے. انسان علم کی سے دانشور کہلاتا ہے. انسان علم کی سے طبیب کہلاتا ہے. انسان علم کی سے محدث کہلاتا ہے. انسان علم کی سے مفتی بنتا ہے. انسان علم کی سے شریعت کو پہچانتا ہے. انسان علم کی سے فقاہت کو پہچانتا ہے. انسان علم سے کی حدیث مصطفیٰ کو جانتا ہے. انسان علم سے کی عظمت انبیاء کو پہچانتا ہے. علم کی سے انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے. انسان علم کی کے ذریعے اپنے رب کو پہچانتا ہے. اسی لیے تو شاعر نے کہا جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا؟ جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا؟ اس بیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. حدیث مذکور سے معلوم ہوا کہ علم دین ہر مسلمان مرد و عورت کو حاصل کرنا چاہیے تاکہ صحیح طور سے زندگی گزار سکے. اگر انسان علم دین حاصل کرے تو خود سنت مصطفیٰ پر چلنے کی کوشش کرے گا. اپنے اولاد کو شریعت مصطفیٰ پر چلنے کی تاکید کرے گا. اپنی بیوی کے حقوق کو پہچانے گا. اگر عورت علم دین حاصل کرے تو اپنے شوہر کے حقوق کو پہچانے گی. اپنے اولاد کو اسلامی طریقے پر پرورش کرے گی. اب پڑوسیوں سے حسن سلوک سے پیش آئے گی. اس
فرماتے ہیں علم دین حاصل کرو، مطلب یہ ہے کہ علم دین حاصل کرو اگرچہ دور کا سفر کرنا پڑے، علم دین حاصل کرو چاہے تکلیف اٹھانا پڑے، علم دین حاصل کرو چاہے بھوک اور پیاس برداشت کرنا پڑے، علم دین حاصل کرو چاہے مشقت اٹھانا پڑے۔ ایک دوسری جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عبادت کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں کو حکم دے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس وقت عالم دین عرض کریں گے اے پروردگار عالم، یہ لوگ ہمارے علم کے خفیل جہاد کیے، ہمارے علم کے صدقہ عبادت کیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تم میرے نزدیک میرے پاس فرشتوں کے مثل ہو، تم شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، بس علماء کرام بہت سے لوگوں کی سفارش کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، عالم افضل کے یا عابد؟ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبسم کے ذریعے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، تیرے سوال پر فرشتوں کو تعجب ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک سست عالم 70,000 محنتی اور رات بھر جاگ کر نماز پڑھنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے عابد سے بہتر ہے۔ محترم حضرات، یہ مرتبہ جو سست عالم کا ہے تو چست عالم کا کیا مرتبہ ہوگا؟ ایک دوسری جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تمہارے ادنا پر۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور تمام آسمان، یہاں تک زمین والے سوراخوں میں چیونٹیاں اور سمندر میں مچھلیاں اس کی بھلائی کی دعائیں مانگتی ہیں جو لوگوں کو اچھی چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ ایک دوسری جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت کے، کعبہ شریف پر نظر کرنا عبادت کے، اور عالم کے چہرے پر نظر کرنا تمام عبادتوں کی اصل ہے۔ ایک دوسری جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ابن مسعود، تمہارا گھڑی پر علم دین حاصل کرنے کے لیے نہیں بیٹھنا کہ نہ کوئی قلم پکڑو نہ کوئی حرف لکھو، تمہارے لیے 1000 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ اے ابن مسعود، خدا کی راہ میں 1000 گھوڑے دینا اور عالم کے چہرے پر نظر کرنا تمام عبادتوں سے بہتر ہے۔ اے ابن مسعود، سن، عالم دین کو سلام کرنا تمہارے حق میں 1000 برس کی عبادت سے بہتر ہے۔ محترم حضرات، علم دین کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس لیے اپنے خاندان والوں اپنے اولاد کو علم دین سکھائیے اور علم دین کی تعلیم دیجیے تاکہ شیطان کے مکر و فریب سے بچ سکے، سنت مصطفیٰ پر چل کر زندگی گزارے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔